بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل بدر ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی 1000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا، اور اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد بانی ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، اس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ وہ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، نکل جا، تو ذلت والوں میں سے ہے۔ ابلیس بولا کہ تو مجھے قیامت دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ وہ بولا کہ خداوند، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر تیرے بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور ان کے آگے، ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور بہکاؤں گا۔ تو اے اللہ، تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تو راندہ ہوا ہے۔ جو میرے بندوں میں سے تیرے کہے پر چلے گا، میں ضرور تم سبوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ قرآن مجید کے اس عجیب واقعہ میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ و تابندہ تجلیاں ہیں۔ اس لیے اس واقعہ کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات میں بیان فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں اس واقعہ سے بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نجات و فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہ گار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو کہ ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و اکارت ہو گئیں، اور وہ دونوں جہاں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمہ سے بالکل بے خبر تھا۔ پیارے دوستو، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اس کی شر سے محفوظ فرمائے، اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ بدر منیر کو اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔